صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مفسدات نماز کا تذکرہ چل رہا ہے اور آج یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے۔ آج سے ہماری مفسدات نماز یعنی کہ وہ چیزیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ مسائل مکمل ہو رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ، نماز کے دوران قرآن شریف پڑھتے ہوئے فحش غلطی اگر ہو جائیں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے قرات میں غلطی ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس سوال کے جو جواب 2 طرح کے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر ایسی غلطی قرات میں ہو رہی ہے جس سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، تو پھر جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر معنی نہیں بدلتا، غلطی تو ہو رہی ہے لیکن معنی نہیں بدل رہا ہے، یا پھر جو ہے کسی تعویل سے کوئی جو ہے تعویل کر کے معنی کو ہم جو ہے برابر کر سکتے ہیں، اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حروف کے جو مخارج ہیں اس سے ہٹ کر، جیسا کہ تا کی جگہ طا پڑھنا، طا کی جگہ تا پڑھنا، ضاد کی جگہ ضاد پڑھنا، ضاد کی جگہ ضا پڑھنا، سا کی جگہ سین، سین کی جگہ سا، ہا کی جگہ ہا، ہا کی جگہ ہا، عین کی جگہ حمزہ، حمزہ کی جگہ عین۔ یہ اس طرح اگر مخارج اور حروف بدل جائیں تو اس میں 2 مسئلے ہیں۔ متقدمین علماء جو ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن متاخرین بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے اس میں گنجائش نکالی ہے کہ بھئی حروف بدلنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر اس غلطی سے معنی بدل جا رہا ہے تو پھر جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ معنی نہیں بدل رہا ہے، معنی تو وہی ہے، صرف حروف بدل رہے ہیں، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ یعنی کہ قرات میں غلطی کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں بہت ہی محتاط طریقے سے رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے نماز میں قرات میں غلطی ہو جائے تو وہاں کے جو علماء قریب کے ہیں، اپنے مقام کے جو علماء ہیں، ان سے فوراً رابطہ کریں، صورتحال ان کو بتائیں، بتا کر وہ جیسا جواب دیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، عورت کے تعلق سے۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کے دوران اس کا چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے والا بچہ چھاتی سے لگا ہوا ہے، تو درمیان میں اس بچے نے کیا کیا، چھاتی سے پہلے سے لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہی ہے عورت، تو درمیان میں بچے نے چھاتی کو چوس لیا، پستان چوس لیا، جس کی وجہ سے دودھ کے خطرے بچے کے منہ میں چلے گئے، تو اس سے نماز فاسد ہوگی۔ نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس مسئلے کے جواب میں یہی جو ہے بتایا جائے گا کہ بھئی اگر نماز کے درمیان میں بچہ اگر عورت کی پستان اپنے منہ میں لے کر ایسے ہی خاموش رہے تو عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن جہاں بچہ پستان منہ میں لے کر چوسنے کے بعد دودھ کے خطرے نہیں نکلتے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دودھ کے خطرے عورت کے پستان سے نکل کر
بچے کے حلق میں چلے جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، نماز کے دوران اگر وضو قصدن کوئی توڑ دیتا ہے، یعنی جان کر، بھول کر نہیں، انجانے میں نہیں، بلکہ قصدن چاہ کر وضو توڑ دیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائیں، اچانک ہو جائیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، وضو کر کے پھر جو ہے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کہ قصدن یہ عمل کرتا ہے، چاہ کر، ارادے سے یہ عمل کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو وضو کر کے اثر نو مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، نماز پڑھ رہا تھا کوئی آدمی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان میں بے ہوش ہو گیا، یا پھر جو ہے پاگل ہو گیا، جنون اس کے اوپر طاری ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا پھر جو ہے اس کے اوپر پاگل پن سوار ہو جائے، یعنی جنون اس کے اوپر سوار ہو جائے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کو ہوش میں آنے کے بعد اور اس کا پاگل پن جنون ختم ہونے کے بعد وضو کر کے اس کے بعد اثر نو مکمل نماز پڑھنا پڑے گا۔ پاگل پن کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے وضو بھی آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزوں میں اس مسئلے کا بیان ہو چکا ہے۔ اب اسی طریقے سے 5واں مسئلہ، نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں اس کی موت ہو گئی، یعنی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں انتقال کر گیا، اور یہ بہت ہی مبارک موت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے ایسی موت نصیب فرمائے۔ نماز پڑھنے کے درمیان میں نماز پڑھتے پڑھتے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھانے کے درمیان میں امام انتقال کر جائیں، امام کی موت ہو جائے تو امام کی نماز بھی فاسد اور مقتدیوں کی بھی نماز فاسد۔ اب مقتدیوں کو کسی ایک کو جو ہے امام بنا کر اثر نو مکمل نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں رہا مسئلہ یہ کہ ایک شک ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے درمیان میں موت ہو گئی، نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس نماز کا بوجھ اس کے آدمی کے اوپر رہے گا، یعنی ذمہ داری اس کے اوپر رہے گی یا نہیں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس نماز کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہے گی، اس نماز کا حساب اس کے ذمے میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ تقدیر الہی ہے۔ تو تقدیر، جو چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں اس میں بندے کا کچھ جو ہے اختیار نہیں چلتا، تو اس کی تقدیر ایسی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس آدمی کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، اور اس نماز کی ذمہ داری اس آدمی کے اوپر نہیں رہے گی، وہاں تک جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے مفسدات نماز کے مکمل مسائل جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں۔ ویسے انفرادی طور پر اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن عمومی طور پر یہ جو ہے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو کسی کا اگر کوئی جو ہے انفرادی مسئلہ ہو، پرسنل کوئی مسئلہ ہو، تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔